بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ آج صبح بڑی خبر آئی، بریکنگ نیوز، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں 13 فروری کو جو انتخاب ہو رہا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، میئر کی نشست پر پی ٹی آئی کے امیدوار عمر امین گنڈاپور دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ یہ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے بھائی ہیں اور انتخابی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں، نااہل قرار دے دیا گیا ہے ان کو۔ وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی جانب سے جو انتخابی ضابطہ اخلاق ہے اس کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ان کو جرمانے کیے گئے، ان کو متنبع کیا گیا، بار بار وارننگ دی گئی، لیکن علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کی جانب سے خلاف ورزی کی جا رہی تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو طلب بھی کیا تھا ان کو ان کا موقف سننے کے لیے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ یہ خلاف ورزی کا سلسلہ بند کریں، لیکن اپنے وکیل کے ذریعے وہ پیش ہوئے اور بتایا کہ ان کو کورونا ہو گیا ہے، وہ شامل نہیں ہو سکیں گے سماعت میں۔ اور یہ وہ موقع تھا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتا دیا تھا کہ اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے، اور وہی خبر آئی ہے۔ عمر امین گنڈاپور جو ہیں وہ انتخابی دور سے باہر ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ اچھی خبر ہے فیصل کریم کنڈی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، حکومت کے مخالفین کے لیے۔ یہاں پر علی امین گنڈاپور کو جو ہے جب ان کو بلایا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں مسلسل، تو ہر جگہ جو بھی خلاف ورزی کرتا ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، پی ایم ایل این میں ہو، فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں ہو، تو وہ کرتا یہ ہے کہ پھر وہ مختلف بہانے رکھتا ہے اور بہانے رکھ کے کہتا ہے کہ میں اس کام کے لیے گیا تھا، میں یہ کر رہا تھا، یہ میرا اپنا حلقہ ہے، یہاں میرے لوگ ہیں، میں اپنے ووٹرز سے ملنے گیا تھا، میں اپنے دوستوں میں ملنے گیا تھا، میں اپنے رشتہ داروں میں ملنے گیا تھا، میں انتخابی مہم نہیں چلا رہا تھا۔ تو بالکل اسی طرح کا عذر جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کی جانب سے دیا گیا۔ ان کو الیکشن کمیشن نے ضلع بدر کرنے کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ گھریلو تقریبات میں بھی شرکت کرنی ہے، اور جب یہ بتایا گیا کہ گھریلو تقریبات میں بھی شرکت کرنی ہے اور پہلے ہی معاملہ پینڈنگ تھا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا آپ گھریلو تقریبات میں شرکت کریں، آپ کے بھائی کو ہم نااہل قرار دے دیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے کہا تھا کہ مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف احکامات جاری کریں گے۔ ہمارے پاس ڈھیروں سی ڈیز ہیں، ڈھیروں ویڈیوز ہیں، اور ان ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں سن رہے، ہم بار بار ان کو نوٹسز دے رہے ہیں، یہ نہیں سن رہے، اب ہمیں اس سلسلے میں کارروائی کرنا پڑے گی، اور کارروائی کر دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جانبدار ہے۔ اس سے پہلے وہ باقاعدہ طور پر لڑ بھی چکے ہیں، وفاقی وزراء نے شکایت کی تھی، پھر وفاقی وزراء کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلایا تو انہوں نے معافی مانگ لی تھی، اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کا یا اپنے ووٹرز کو پیغام دینے کا کہ ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، آپ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد جب اس ادارے میں جاتے ہیں تو ادارے سب سے مقدم ہیں، آپ وہاں پر جا کر معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ دیگر سیاستدانوں نے بھی کیا اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی بالکل اسی طرح سے کیا کہ وہاں جا کر معافی مانگ لی تھی۔ تو پہلے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیزیں بہت اچھی نہیں تھیں، اور یہ بھی بری خبر ہے۔ اور انہی حالات میں یہ جو دوسرا مرحلہ ہے، اس میں مالا گنج سے اچھی خبر نہیں آ رہی ہے۔ اس میں جو خیبر پختونخوا میں پہلے فاٹا کے علاقے ہوتے تھے، اب وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے، تو جنوبی وزیرستان ہو، شمالی وزیرستان ہو، اس کے علاوہ کرم ہو، ان علاقوں سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ کہیں جے یو آئی سٹرونگ ہے، کہیں امیر مقام فیکٹر سٹرونگ ہے، کہیں پیپلز پارٹی سٹرونگ ہے، تو یہ بھی اے این پی بھی بعض جگہوں پر جو ہے وہ تگڑی ہے، تو یہ بھی پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھی خبر نہیں ہے۔ اب ان حالات میں یہ خبر بھی آ گئی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے علاوہ فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کو بھی طلب کیا تھا، اور ضیاء الرحمان سے کہا تھا کہ آپ کی جانب سے بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپ سرکاری ملازم ہیں لیکن آپ جلسوں میں جا کر تقاریر کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے 3 فروری کو جے یو آئی ایف اے کی الیکشن مہم میں شرکت کی تھی، اور ڈی آئی خان میں جو تحصیل کے میئر کے امیدوار ہیں کفیل نظامی، ان کے حق میں آپ نے خطاب بھی کیا تھا۔
تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ انتخابی مرحلے میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن ان کی جانب سے یہ خلاف ورزی جو ہے وہ جاری رہی اور نہیں رکا یہ سلسلہ۔ علی امین گنڈا پور کے کیس میں یہ کہا گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے کہ ہم انہیں مثال بنائیں گے، مثال بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ مرحلہ جو ہے آگے بڑھے گا، یہاں سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدالت جا سکتی ہے اور اس پر رجوع کر سکتی ہے، لیکن جو میری لوگوں سے بات ہوئی اور جو اس کیس میں چیزیں سامنے ان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں یہ فیصلہ بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ میری مقامی صحافیوں سے ہونے والی بات چیت ہے، اس کے بعد میں آپ کو یہ معلومات دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، دورہ چین کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ایک بھرپور دورہ کرنے کے بعد اب جا رہے ہیں روس کے دورے پر، اور یہ جو روس کا دورہ ہے یہ 23 سال میں روس کا دورہ کرنے والے عمران خان صاحب پہلے پاکستانی وزیر اعظم ہوں گے۔ اس سے پہلے 23 سال پہلے دورہ ہوا تھا کسی بھی وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، اور صدر پیوٹن نے عمران خان صاحب کو یہ دورے کی دعوت دی تھی۔ عمران خان صاحب نے صدر پیوٹن سے فون پر بات کی تھی جب انہوں نے اسلامو فوبیا کے معاملے پر بات کی اور پیغمبر اسلام نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی جاتی ہے، یہ کوئی آزادی اظہار رائے کا معاملہ نہیں ہے، یہ بات کر کے صدر پیوٹن نے لوگوں کے دل جیتے تھے۔ عمران خان صاحب نے ان سے بات کی تھی، یہ مہم عمران خان صاحب نے چلائی تھی، تو عمران خان صاحب نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان سے انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ پاکستان کے دورے پر آئیں، اور اب یہ جو ہے دورہ ہونے جا رہا ہے۔ اس میں نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن پر بات ہوگی، اس کے علاوہ مختلف امور پر بات ہوگی، اور یہ ہمارے خطے کی جو صورتحال ہے اس ریجن کی، اس میں یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل دورہ ہے، کیونکہ یہاں باقاعدہ سائیڈز لینے والی سیاست ہو رہی ہے۔ انڈیا ہے، انڈیا کے ساتھ امریکہ ہے، انڈیا کی چائنا سے لڑائی ہے اور چائنا کی امریکہ سے لڑائی ہے، امریکہ انڈیا کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد جو افغانستان کے معاملات ہیں اس میں رشیا، چائنا، پاکستان ایک پیج پر ہے، انڈیا وہاں پر چیخیں مار رہا ہے، امریکہ کو وہاں پر شکست ہوئی ہے، انڈیا امریکہ ایک جانب ہے اس معاملے میں۔ یوکرین کا معاملہ ہے، امریکہ اور روس کے سامنے آ گیا ہے، اور ایسے موقع پر وزیر اعظم پاکستان جو یہ دورہ کرنے جا رہے ہیں یہ کلیئرلی پاکستان کا جھکاؤ کس جانب ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے، اور ان تمام کلیئر چیزوں کی وجہ سے، اور پاکستان بہت بڑا ملک نہیں ہے، بہت بڑی معاشی طاقت نہیں ہے، لیکن پاکستان اپنی جو اس وقت سچویشن ہے جہاں پاکستان واقع ہے اس کی بنیاد پہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے امریکہ نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی ملک کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ چین کا انتخاب کرے یا ہمارا انتخاب کرے، دونوں کے ساتھ بھی چلا جا سکتا ہے۔ یہی بات عمران خان صاحب اس سے پہلے انٹرویوز میں کر چکے ہیں، اور اب یہی بات جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کی گئی ہے، کیونکہ صورتحال اس پورے ریجن کی بدل رہی ہے۔ صرف اس ریجن کی نہیں، اگر آپ اس ریجن میں ہونے والی ٹینشن کو دیکھیں تو پھر آپ کو کوارڈ پہ نظر رکھنی ہوگی۔ یہ جو 4 ملک کی اتحاد ہے جس میں بھارت ہے، امریکہ ہے، اس میں جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، اس کوارڈ کے نتیجے میں فرانس جو امریکہ کا بڑا اتحادی ہے وہ امریکہ سے ناراض ہوا ہے۔ تو یہ ایک بدلتی ہوئی سیاست ہے، اور اس بدلتی ہوئی سیاست میں پاکستان اپنے پتے بہت اچھے کھیلے، یہ بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بھرپور دورہ کیا ہے، اور ایک بھرپور دورہ آن کارڈز ہے۔ اللہ کرے جو ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو، آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ میں۔